وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اور دنیا میں جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ارادے اور امر کے بعد عالم اسباب میں متعدد اور بے شمار اس کی فوجیں ہیں اور وہ اپنی فوج کو اس کام میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے پروردگار کے کتنے سپاہی ہیں، کتنی اس کی فوج ہے، کتنے اس کے لشکر ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے اس کا لشکر ہیں، مجاہدین کو ان کے مخالفین پر غلبہ دے دے یہ اس کا لشکر ہے، ہاتھیوں کو مارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دے یہ پرندے اس کا لشکر ہیں، اور کوئی بھی وبا پھیل جائے اور انسانوں کو اس کے ذریعے سے تنبیہ کرنا مقصود ہو تو وہ بیماری اور اس کا علاج یہ سب اس کے لشکر ہیں۔ چنانچہ متعدد مواقع پر اللہ کے یہ لشکر کام آئے اور کوئی نہیں جانتا کہ خدا اپنے کس لشکر کو کس فوج کو حکم دے اور وہ کہاں سے چلے اور لوگوں کو کس طرح کسی بھی چیز میں مبتلا کر دے۔ خوشیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، قوموں کے عروج میں بھی ایسے ہوتا ہے، زوال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اچھے وقت بھی خدا کی فوج چل پڑتی ہے خوشیوں اور خوشحالیوں کے لیے، اور اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ اگر وہ ایک لشکر اور گروہ کو غالب نہ کرتا اور دوسروں کو برباد نہ کرتا لَهُدِّمَتْ بِيَعَ، تو جتنے بھی عبادت کی جگہیں ہیں یہ سب بے دین اور ملحد لوگ تباہ کر دیتے۔ چنانچہ ایسے ہوتا آیا ہے، اور اللہ نے جب سزا دینی تھی بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب مسلط کیا، اور اس طاعون کی پوری تاریخ ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی اور انہیں آگاہ کیا کہ اس قوم کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی ہیں اور ہم انہیں عذاب دینے والے ہیں، تو اللہ نے طاعون کا عذاب ان پر مسلط کیا۔ چوہے اللہ کی فوج بن گئے، پسو اللہ کی فوج بن گئے، اور متعدد چیزیں اس سے پھیلیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تباہی مچ گئی، اور ہالینڈ میں ہم نے ایک خط دیکھا جو فرعون کے ایک درباری نے کسی کو لکھا تھا، اور اس نے اس زمانے میں جو خط لکھا اللہ کی شان وہ محفوظ ہو گیا، تاریخ میں کہیں مل گیا،
اور اس نے کسی اور دوست کو خط لکھا اور کہا ان دنوں میں مصر خون میں ڈوبا ہوا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے اور ہر طرف طاعون پھیلا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح اس امت میں بھی کئی واقعات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تنبیہ کے لیے اور لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے یا پھر ان کا اجر اور ثواب زائد کرنے کے لیے، انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بھیجیں، اور جب وہ بھیجی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات بھی فقہا نے لکھے۔ اور بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ کیا امراض متعدی ہوتے ہیں یا امراض متعدی نہیں ہوتے۔ امت میں علماء اس طرف گئے ہیں کہ ایک مرض متعدی نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں عدویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے متعدی کے لیے، اور عرب بہت چیزیں ایسی استعمال کرتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے متعلق کہ ان کی کچھ اصل نہیں ہے۔ فرمایا لا عدویٰ، یہ جو کہتے ہو کہ متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح غول کے متعلق کہا وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح پرندے اڑنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، 6 چیزوں کی نفی فرما دی اور فرمایا ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء اس طرف گئے ہیں امت میں ایک گروہ کہ متعدی امراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور ان چیزوں پہ اعتبار مت کرو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اور اس کی ذات پر اعتماد کرو، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اس غلام کو دیکھو، اسے ایک مرض ہو گیا تھا، پھر یہ میرے ساتھ میری پلیٹ میں کھانا کھاتا رہا ہے، میرے گھر کے برتن استعمال کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ میرے بستر پر سوتا بھی رہا ہے، پھر اس سے کیا ہو گیا؟ ایک طرف علماء کی رائے یہ ہے اور وہ اس کو نہیں مانتے، اور بہت سونے اس پہ لکھا ہے۔ اس لیے جب آپ ان احادیث کو پڑھتے ہیں جہاں پر اس کی نفی آئی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ متعدی امراض نہیں ہے، یہ وائرس کا چکر اور یہ وہ سب فضول اور خرافات کی چیزیں ہیں۔ ایک موقف یہ ہے، چنانچہ وہ اپنی تائید میں یہ بھی روایت لاتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ نے اسے ساتھ بٹھایا جبکہ اس کو جذام کا کوڑھ کا مرض تھا۔ اسے فرمایا ثقۃ باللہ، اللہ پہ بھروسہ کر، وتوکلا علیہ، اور اس پہ اعتماد رکھ اور کھا لے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس جذامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ یہ متعدد علماء کا بیان ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو متعدی امراض کے بارے میں یہ جان جاتا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اصل ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ باقی احکامات پر بھی آ جاتا ہے۔ مثلاً جو علماء اس بات کے قائل ہیں وہ بہت سی اور چیزوں کے بھی قائل ہیں، اور پھر ان کی بات تفصیل سے آپ سے عرض کرتے ہیں۔
لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں دوسری طرف بھی علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، ہم اسی جماعت کے ساتھ ہیں، ہم انہی روایات کو لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ متعدی امراض پھیلتے ہیں، اور ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے بیماری لگ جاتی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے متاثر ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے فاصلہ رکھے، یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ دوسری طرف کی احادیث بھی اور یہ پہلی طرف کی احادیث بھی، اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے تاکہ دونوں باتیں حل ہو جائیں، اور وہ یہ کہ عربوں میں شرک کا ایک عقیدہ تھا، اور وہ اپنے شرک کی وجہ سے بہت سی چیزیں کرتے تھے۔ مثلاً ان کا شرک انہیں یہ سکھاتا تھا کہ تم کسی قبر پر جا کر اونٹ کو ذبح کرو، اور جو کچھ اس نے زندگی میں تقصیرات کی ہیں یہ سب کی سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ ان میں یہ عقیدہ تھا جو اب تک رہا ہے۔ یہ فتاویٰ عالمگیری جو لکھی گئی 17ویں صدی میں، اس وقت تک بھی انہوں نے بھی لکھا ہے اس کو، کہ وہ کہتے تھے کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھتے ہوئے اس میں خون ڈالنا چاہیے، کسی جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اور وہ یہ بھینٹ چڑھاتے تھے جنات کی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جنات عمارت کو مکمل نہیں ہونے دیتے، لہٰذا ان کے نام پر ایک جانور ذبح کیا جائے۔ یہ شرک کا عمل وہ کرتے تھے کہ بنیادوں میں خون ڈال دیتے تھے، اور پھر خوش ہوتے تھے کہ اب یہ عمارت مکمل ہو جائے گی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی یہ تھا۔ اسی لیے فتاویٰ عالمگیری والوں کو لکھنا پڑا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً مروی ہے کہ فرمایا لا عقر، یہ اونٹوں کو، جانور کو لے جا کر قبر پر ذبح کرنا تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، کوئی چیز نہیں۔ ادوا، فرمایا کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے بیماری لگنا، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کسی انسان کو ایک سے دوسرے کو بیماری منتقل کر دے، اور اللہ ہی اس بیماری کو اجازت دے کہ وہ اثر انداز ہو، اور اللہ ہی اس کی شفا دیتا ہے۔ ایک یہ عقیدہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس غلام کو دیکھو، اسے متعدی بیماری تھی، ہمارے ساتھ رہا، کھاتا پیتا سوتا کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ پر ایمان ہے کہ اس کی بیماری مجھ تک پہنچے گی، اگر تو اللہ کا حکم ہوگا تو پہنچے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو نہیں پہنچے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو شفا ہوگی۔ تو اللہ چیزوں میں اثر کو پیدا کرتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ اس لیے ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ میری بیماری میں میری دوا کا اثر ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہے، وہی دوا ایک آدمی کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی مرض وہی دوا ایک آدمی کھاتا ہے مر جاتا ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ دوا میں اثر اللہ نے پیدا کیا، بیماری کو اللہ نے روکا، موت کو اللہ نے مقدر نہیں فرمایا، نہیں آ سکتی۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ جراثیم یہاں سے اڑتے ہیں اور اس آدمی کو جا کر لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ یہ جراثیم جو ہیں ان میں خود قدرت ہے، جراثیم میں خود طاقت ہے، ان کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، خدا ہے ہی نہیں سرے سے، یہ جراثیم ہے، بس یہ تو ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، اور فرمایا لا عدویٰ، کسی جرثومے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار دے۔ متعدی بیماریوں میں بھی جو جراثیم لگتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو اثر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تو کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں نفی فرمائی ہے وہاں شرک کی وجہ سے، عربوں کے اس برے عقیدے کی وجہ سے، اور جہاں اثبات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں دیکھو اس میں اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ثقفی آئے اور بنو ثقیف قبیلے سے لوگ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت کیا، اور ان میں ایک کوڑ کا بھی مریض تھا۔ دو بیماریوں کا تذکرہ آپ کو اس زمانے میں بہت ملے گا، ایک کوڑ کا اور ایک طاعون کا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا اسے کہہ دو میں نے تمہیں قد بایعنا کا، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا، فرجع، واپس لوٹ جاؤ۔ اب میرے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی مطلب یہ تھا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی تھی، منع فرما دیا اور فرمایا ہم نے تمہیں بیعت کر لیا اور اب جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ تھا کہ جذام، کوڑ کا مرض پھیلتا ہے اسی طرح سے کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو جا کر لگ جاتا ہے، اور پھر اسی لیے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ کہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ پھیلے نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدیموا النظر الی المجذبین، اور دیکھو کوڑ کے مریضوں کو نظر جما کر مت دیکھا کرو۔ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوكُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قَيْدُ رَمْحٍ، اور جب تم کوڑ والے مرض کسی مریض سے بات کرو تو یہ ضروری ہے کہ تم اپنے درمیان اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ رکھو۔ یہ انہوں نے تلقین فرمائی، فرمایا بار بار مت دیکھا کرو کوڑ کے مریضوں کو، بار بار دیکھو گے ممکن ہے تراحم کا جذبہ پیدا ہو جائے، رحمت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور تم ان کے قریب چلے جاؤ۔ فرمایا یہ نہیں کرنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اختیار کیا ہے، اور وہی ہمارا مسلک ہے کہ ہم کہتے ہیں جراثیم کے ذریعے مرض پھیلتا ہے، وائرس کے ذریعے مرض پھیلتا ہے، اس لیے وائرس کی افیکٹو اس کا ہونا، اس کا مؤثر ہونا بالکل ہمارے لیے قابل تسلیم ہے، اور جتنا وہ کہتے ہیں کہ فاصلہ رکھنا چاہیے وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قید رمحٍ، ایک نیزے کے برابر فاصلہ ان سے رکھنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتا دیں۔ ایک طرف یہ بتا دیا کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر تمہارا عقیدہ باطل ہے، شرک ہے کہ مرض خود بخود ہی پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر میں چیز آ جاتی ہے تو پھر تمہیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی لیے تیسری جگہ پر ایک روایت آتی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کے مریض کو بیعت نہیں فرمایا، اور دوسرے یہ فرمایا کہ ان کی طرف زیادہ نگاہ نہیں کرتے اور تمہارے اور ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، اور تیسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممرض، مسح، ان کو جمع نہ کرو۔ ممرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹ جو بیمار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ خارش یا کوئی بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا ان کو صحیح اونٹوں میں شامل نہ کرنا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بیمار ہے، خارش زدہ ہے، اس کے جراثیم اور وہ چیزیں ادھر منتقل ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اونٹ، ان کے بچے ہرنوں کی طرح اچھلتے ہیں صحراؤں میں،
خوشی اور کھیل اور مستی. اور پھر ان میں کوئی اونٹ آ جاتا ہے اور خارش کی وبا پھیل جاتی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا تھا اسے کہاں سے بیماری لگی تھی؟ نفی فرما دی کہ ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ سے بیماری نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا عقیدہ مضبوط رہے، کہ کافروں کے عقیدے میں نہ پڑ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں اس لیے کرتے تھے کہ لوگ نئے نئے دین کو سیکھ رہے ہیں، تو آج منع کر دو، کل اجازت دے دو. شراب حرمت نازل فرمایا گھروں میں شراب پینے کے جو برتن ہیں نا انہیں بھی پھینک دو، توڑو سب کو. اور 2-3 سال کے بعد پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دھو کے پاک کر کے اس پہ کھانا پینا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی قبروں پہ نہیں جائے گا. 7 ہجری میں اجازت دی، اور یہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان نہیں جانا، بالکل. الآن فزوروہا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جایا کرو. اور دیکھو وہاں جاؤ گے تو تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نفی کی ہے اونٹوں کے متعلق، وہاں اس عقیدے پہ ضرب لگائیے کہ شرک نہ کرو. اور جہاں اس بات کیا ہے کہ اچھے اونٹ اور بیماری والے اونٹ مت ملاؤ، وہاں اسی بات کا اس بات کیا ہے کہ دنیا میں مرض ایک دوسرے سے لگ جایا کرتے ہیں. شرک کا عقیدہ نہ ہو تو پھر اس پہ عمل کر لیا جائے. اور پھر فرمایا اسی کو فقہا نے زیادہ لکھا ہے، اور فقہا نے کہا کہ اصل میں تو یہ اونٹوں کے لیے ہے کہ خارش زدہ اونٹوں کو صحیح اونٹوں سے ملانا منع فرما دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ ذرا سا وسیع کر دیں، تو جب وبا پھیل جائے تو وبا والے لوگوں کو ان سے نہیں ملانا چاہیے جہاں پر وبا نہیں پھیلی. وہ اسی حدیث سے استنباط کرتے ہیں، اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان سب حضرات کا مسلک ہے. حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ مکی تھے، ہجرت کی، حبشہ ہجرت کی، اور حبشہ کی ہجرت سے حبشہ سے جو لوگ لوٹے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں خیبر کے راستے سے. اور خیبر میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے خلاف آئے ہوئے تھے، تشریف آوری ہوئی تھی، فتح ہو گئی تھی. تو حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ اسی میں شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی انگوٹھی عنایت فرمائی تھی، چنانچہ جب بھی کہیں مہر لگانے کی ضرورت پیش آتی تھی ان کے پاس ہوتی تھی. معیقیب رضی اللہ عنہ کو کوڑھ کا مرض شروع ہوا، بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے انتقال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے اپنے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو زیادہ ان کا عہدہ بڑھا دیا تھا. اور پھر انہیں کوڑھ کا مرض جب شروع ہو گیا، مطلب غالباً 40 سال کی عمر میں تو ان کا انتقال ہی ہو گیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عہدہ بہت بڑھا دیا تھا، بیت المال پہ مقرر کر دیے گئے تھے. انہیں کوڑھ کا مرض شروع ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کا بہت احترام اور اکرام کیا. فرمایا کہ اس مرض کے ساتھ کوئی اور میرے پاس آتا نہیں آ سکتا تھا، آؤ میرے پاس بیٹھو. اور ایک مرتبہ پھر تشریف لائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس بیٹھا کرو، مگر قید رمحن، ایک نیزے کا یا تیر کا فاصلہ رکھ کے بیٹھا کرو. خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ مرض ایک سے دوسرے آدمی کو چمٹ جاتا ہے، لگ جاتا ہے. تو چنانچہ اسی لیے انہوں نے جب شام کا سفر کرنا چاہا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ اب وہاں کے حالات معلوم کریں، اور انہوں نے خط لکھا، اور خط میں انہوں نے پوچھا کہ شام کے حالات کیا ہیں. معلوم ہوا کہ طاعون ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں گئے. مدینہ منورہ میں خبر آ گئی کہ طاعون ختم ہو گیا.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں طاعون زوروں پر تھا، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو وہ اس سے کچھ پہلے ہٹا چکے تھے کمانڈ سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمانڈ کریں گے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب واپس آ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ طاعون کی وبا بہت پھیل گئی ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ تشریف لے چلیں اور جا کر آپ فوج کا معائنہ کر لیں، فوج کس حال میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، طاعون وہاں پھیل گیا ہے اور میں وہاں چلا جاؤں میں تو قطعاً نہیں کروں۔ نہیں گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور ان کا امیر المومنین آپ جیسا آدمی اور اللہ کی تقدیر سے بھاگتا ہے، اگر موت آنی ہے تو آئے گی، مراد یہ تھی ان کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ابو عبیدہ کاش آپ کے علاوہ کوئی کہتے، یعنی کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا بھی دیتا، کوئی سکھاتا کہ کیا چیز ہے، آپ جیسا آدمی جو سب سیکھا سکھایا ہوا ہے۔ اور پھر ان کا ابو عبیدہ میں اللہ کی اس تقدیر شام میں طاعون کے پھیلنے سے ہٹ کے خدا کی دوسری تقدیر مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے وہاں بھی بہت کام ہے۔ اگر یہ تقدیر ہے کہ میں طاعون کے علاقے میں چلا جاؤں تو یہ بھی تقدیر ہی ہے کہ میں مدینہ منورہ چلا جاؤں۔ اور پھر فرمایا ابو عبیدہ تم ایک اونٹ چرانے کے لیے نکلو اور تمہیں صاف نظر آ رہا ہے میدان میں کہ یہ خشک اور بنجر زمین ہے، اور تمہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر گھاس اگا ہوا ہے، تو تم اپنے اونٹ کو کدھر لے جاؤ گے، بنجر زمین پہ یا گھاس والی زمین پہ؟ بس یہی حال ہے، جب مجھے پتہ ہے کہ ادھر جانے میں عافیت اور خیر ہے تو میں کیوں ادھر جاؤں؟ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور ایک خط لکھا انہوں نے، جب انہیں پتہ چلا کہ طاعون اتنا زیادہ ہے تو انہوں نے لکھا ابو عبیدہ میرا خط اگر شام ملے تو صبح کا انتظار نہ کیجیے اور مدینہ منورہ پہنچیں، اور اگر صبح کو ملے تو شام کا انتظار مت کرنا، جلدی آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے، انہوں نے دوسرا خط لکھا، انہوں نے کہا امیر المومنین میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ میں کسی طرح اس طاعون سے نکل جاؤں، اور آپ اس شخص کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس نے بہرحال مر جانا، میں اپنی فوج کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور رو پڑے، بے اختیار ان کی آنکھوں سے جب آنسو ٹپکے تو لوگوں نے کہا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا، فرمایا نہیں، لیکن وہ سمجھ گئے کہ ابو عبیدہ کا انتقال ہوگا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے طاعون کی جو گلٹی ان کے ہاتھ پہ نکل آئی تھی اسے چوما، اور انہوں نے کہا کیا یہ اچھی چیز ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ امواس کا طاعون پھیلے گا اور ہم لوگ اس میں شہید ہو جائیں گے، یہ کیسی اچھی چیز ہے جو مجھے شہادت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میں اپنی جگہ معاذ ابن جبل کو مقرر کر رہا ہوں، اس کی سننا اور اطاعت کرنا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور خط لکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اور فرمایا دیکھو یہ کیسا خط ہے، فرمایا دیکھو ابو عبیدہ اردن میں طاعون پھیل رہا ہے، اور اردن کی زمین اس وقت شدید متاثر ہے اس سے، اور جابیہ کی زمین صاف ستھری ہے، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم اپنی فوج کو یہاں سے وہاں لے جاؤ، قبل اس کے کہ وہ کچھ کرتے انتقال فرما گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے خود اللہ سے دعا مانگی، ان کا اللہ معاذ کو اور اس کی بیویوں کو اس میں سے حصہ دے دے، یہ تو شہادت ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلی بیوی کو دفن کیا، پھر دوسری کو دفن کیا، پھر اپنی اولادوں کو دفن، پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ معاذ کا انتقال جب ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، مدینہ منورہ میں شدید گھبراہٹ ان پہ طاری ہوئی، انہوں نے کہا اللہ خالد کو میں نے ہٹا دیا، ابو عبیدہ اور معاذ کا انتقال ہو گیا، وہاں تو سامنے فوجیں ہیں، کون مقابلہ کرے گا؟
اور پھر انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ عمر شروع کرو اللہ کے نام سے اس قیادت کو۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اٹھے اور قائد ہونے کی حیثیت سے، آرمی کا بڑا ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پہلی تقریر کی اور انہوں نے کہا لوگو میں تمہیں بتاؤں طاعون پھیل گیا اور فلاں فلاں کی شہادت ہو گئی، اور اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس زمین کو چھوڑ دیں۔ گویا کہ وہ واپس پلٹے اس کی طرف جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط تھا، اور ان کا لوگوں جب طاعون شروع ہوتا ہے نا تو ذرا سی چیز سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے، نکلو یہاں سے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ابو زحیلہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا پھیل جائے تو باہر نہ نکلو، انت شر من حماری، اور تم اس حدیث کے ہوتے ہوئے میں کہتے ہو کہ باہر نکل جائیں، تم تو میرے گدھے سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اتنے سخت لفظ انہوں نے کہے، لیکن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مجھ سے پہلے کے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ان کی عزت ہے، احترام ہے، کچھ نہیں بولے، چپ رہے، اور ان کا لوگوں میں ان کا جواب بالکل نہیں دوں گا، لیکن میں حکم دیتا ہوں پہاڑوں میں چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اس طاعون سے بچاؤ۔ لہٰذا لوگ پہاڑوں میں اٹھی اور فوج ہر طرف انہوں نے پھیلا دی اور وہ طاعون سے بچ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی پالیسی تھی۔ اب اس پہ احکامات مرتب ہوتے ہیں کہ جماعت کی نماز کا کیا ہوگا، جمعے کا کیا ہوگا، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ یہ ساری فقہی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے آپ۔